آداب عرض ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ گلوبل ایرو اسپیس کمپنیوں کو حیدرآباد میں مینوفیکچرنگ بیس بنانے کی دعوت۔ ایرو مارٹ حیدرآباد 2026 سے ریاستی وزیر اتم کمار ریڈی کا خطاب۔ ریاست کے نئے چیف سیکرٹری سنجے جاجو کی وزیر اعلیٰ سے ملاقات، عہدے کا بھی لیا جائزہ۔ کانگریس حکومت آشیرواد سبھا نے ہی کسانوں کے ساتھ دھوکہ اجلاس کر رہی ہے، BRS لیڈر ہریش راؤ کا الزام۔ پیغمبر اسلام کے بارے میں متنازع بیان دینے کے مقدمے میں BJP MLA ملون راجا سنگھ بری۔ واٹس ایپ میں بڑی تبدیلی، اب فون نمبر کی بجائے یوزر نیم سے ہوگی پہچان۔ دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ واٹس ایپ کے صارفین کے لیے ایک نیا پرائیویسی فیچر متعارف کروایا گیا ہے، جس کے تحت اب صارفین واٹس ایپ یوزر نیم کے ذریعے اپنا فون نمبر شیئر کیے بغیر بھی دوسروں سے رابطہ کر سکیں گے۔ کمپنی کے مطابق یہ فیچر رواں سال کے آخر تک مرحلے وار دنیا بھر کے صارفین کے لیے دستیاب ہوگا، جبکہ یوزر نیم ریزرو کرنے کا آپشن متعارف کر دیا گیا ہے۔ اس نئے فیچر کا مقصد صارفین کی ذاتی معلومات، خصوصاً فون نمبر کو محفوظ رکھنا ہے۔ اب کسی نئے شخص سے رابطہ کرنے کے لیے فون نمبر دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ صرف یوزر نیم کے ذریعے چیٹ کی جا سکے گی۔ واٹس ایپ کے نائب صدر پروڈکٹ نے بتایا کہ پہلی بار کسی صارف سے رابطہ کرنے کے لیے اس کا یوزر نیم معلوم ہونا ضروری ہوگا۔ انہوں نے واضح کیا کہ نئے فیچر کے باوجود موجودہ پرائیویسی سہولیات جیسے بلاک اور نامعلوم کالرز کو خاموش کرنے کے اختیارات بدستور برقرار رہیں گے۔ بھارتی انٹرپرائزز کے صدرنشین سمیت بھارتی متل نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے MCRHRD بودھی پویلین میں ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران صنعت و سرمایہ کاری کے امور پر تبادلہ خیال کی اطلاع ملی ہے۔ چیف سیکرٹری کے راما کرشنا راؤ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ریاست کے وزیر آبپاشی اتم کمار ریڈی نے گلوبل ایرو اسپیس کے صنعت کاروں کو حیدرآباد میں مینوفیکچرنگ بیس بنانے کی دعوت دی ہے۔ ایرو مارٹ 2026 سے خطاب کرتے ہوئے ریاستی وزیر اتم کمار ریڈی نے اعلان کیا ہے کہ ریاستی حکومت ورنگل، عادل آباد اور کوتا گوڑم میں 3 نئے ہوائی اڈوں کو ترقی دے گی۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ نے عالمی معیار کے بنیادی ڈھانچے، ہنرمند افرادی قوت اور صنعت موافق حکمرانی ماڈل کے ذریعے حیدرآباد کو ابھرتے ہوئے ایرو اسپیس مینوفیکچرنگ کے مرکز میں تبدیل کیا ہے۔ وزیر نے کہا کہ تلنگانہ نے گزشتہ 2.5 سال میں تیزی کے ساتھ ترقی کی ہے اور ایک مضبوط علاقائی مرکز کے طور پر ابھرا ہے۔ تلنگانہ بڑے ایرو اسپیس ممالک امریکہ، برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جاپان، اسرائیل اور کینیڈا کو بھی سرمایہ کاری کی طرف راغب کر رہا ہے۔ ریاست کے نئے چیف سیکرٹری سنجے جاجو نے آج اپنے عہدے کا جائزہ لے لیا۔ BR امبیڈکر بھون میں 1992 بیچ کے سنجے جاجو نے اپنے عہدے کا جائزہ لیا۔ وہ کے راما کرشنا راؤ کے جانشین ہوں گے۔ نئے چیف سیکرٹری کے جائزہ لینے کے موقع پر سبدوش ہونے والے چیف سیکرٹری کے راما کرشنا راؤ بھی وہاں پر موجود تھے۔ ریاست تلنگانہ کے نئے چیف سیکرٹری سنجے جاجو نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے MCRHRD بودھی پویلین میں ملاقات کی۔ سبدوش ہونے والے چیف سیکرٹری راما کرشنا راؤ، وزیر اعلیٰ کے مشیر اور دوسرے بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ نے نئے چیف سیکرٹری سنجے جاجو کو مبارکباد دی۔
BRS لیڈر و سابق وزیر ہریش راؤ نے کانگریس کے ریتو بھروسہ آشیرواد سبھا کو کسانوں کے ساتھ دھوکہ اجلاس قرار دیا۔ ہریش راؤ نے کہا کہ انتخابات سے پہلے کسانوں کو فی ایکڑ 15,000 روپے دینے کا وعدہ کیا گیا، لیکن صرف 12,000 روپے ہی دیے گئے۔ ہریش راؤ نے کہا کہ ریتو بھروسہ اسکیم کے تحت کانگریس حکومت کسانوں کے 29,300 کروڑ روپے کے بقایا جات ادا کرنے ہیں، لیکن کسانوں کو دھوکہ دیا گیا۔ حکومت صرف ریتو بھروسہ کے نام پر اجلاس طلب کر رہی ہے، در حقیقت کسانوں کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے۔ ہریش راؤ نے مزید کہا کہ سیگاچی انڈسٹری میں آگ لگنے کے واقعے میں اموات ہوئی تھیں۔ وزیر اعلیٰ نے مہلوکین کے ورثاء کو فی کس 1 کروڑ روپے معاوضے کا اعلان کیا تھا، لیکن 1 سال ہو چکا ہے، ابھی تک معاوضے کی رقم نہیں دی گئی۔ ఇక రైతులకు వద్దాం. ఇవాళ రైతు వంచన సభ పెట్టిండు రేవంత్ రెడ్డి. అది ఆశీర్వాద సభ కాదు, రైతు వంచన సభ నా దృష్టిలో. రెండవది రైతు బంధు. ఏం చెప్పిందే రైతు బంధు? ఎన్నికల ముందు 15,000 చెప్పిందా? 15,000. మరి ఇచ్చింది ఎంత? 12,000. అవి ఎన్నిసార్లు ఇచ్చిండ్రు? ఒక పంట మొత్తానికే 9,000 ఎగ్గొట్టిండు. ఒక పంట 3 ఎకరాలే ఇచ్చిండు. ఒక పంట 2 ఎకరాలే ఇచ్చిండు. వాళ్ళు చెప్పిన ప్రకారంగా మొత్తం లెక్క తీస్తే 29,300 కోట్లు ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీ రైతు బంధు పేరిట రైతులకు బాకీ పడ్డది. رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالا نے منگل کو ملک پیٹ ROB فلائی اوور سے متعلقہ عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں ای پر پروجیکٹ سمپدی DE نہاریکا AE مہیش اور کنسلٹنٹ رام کرشنا بھی موجود تھے۔ عہدیداروں نے رکن اسمبلی کو پروجیکٹ سے متعلق تفصیلات پیش کیں۔ رکن اسمبلی نے بھی پروجیکٹ کے سلسلے میں تجاویز دی۔ کام کی پیش رفت اور تکمیل ربی اجلاس میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ سرونگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع بابو نگر میں ریٹائرڈ بینک ملازم کے گھر میں ہوئے پراسرار دھماکے سے سنسنی دیکھی گئی۔ دھماکے کے وقت گھر میں کوئی موجود نہیں تھا، اس لیے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ مکان کی دیوار منہدم ہو گئی اور آس پاس کے علاقے میں سنسنی دیکھی گئی۔ بتایا گیا ہے کہ اس گھر میں 3 سلنڈرز بھی موجود تھے، لیکن سلنڈر نہیں پھٹے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس کلیس ٹیم اور بم اسکواڈ کے ساتھ مقام واقعے پر پہنچی۔ دھماکے کی نوعیت کا پتہ نہیں چل پایا ہے۔ متعلقہ پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ مکان مالک نے بھی دھماکے کی نوعیت کو لے کر لا علمی کا اظہار کیا ہے۔ حیدرآباد کے نواحی علاقے ابراہیم پٹنم میں پارک کی ہوئی 2 ویلر سے پیٹرول چرانے کا CCTV ویڈیو سامنے آیا ہے۔ مقامی لوگوں میں ایک طرح کی بے چینی پائی جاتی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ بائک سوار رات کے اوقات میں دوسری پارک کی ہوئی بائک سے پیٹرول چوری کرتا ہوا دیکھا گیا۔ پولیس کو بھی اب اس سلسلے میں اطلاع دی گئی ہے۔ متعلقہ پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ وجےواڑہ حیدرآباد قومی شاہراہ پر خانگی بس آئل ٹینکر سے ٹکرا گئی۔ بتایا گیا ہے کہ ٹائر کے پھٹنے سے خانگی بس کا توازن بگڑ گیا اور وہ کھڑے ہوئے ٹینکر سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں 10 مسافرین زخمی ہوئے ہیں، جنہیں مقامی ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ یہ بس بھیماورم سے حیدرآباد آ رہی تھی کہ حادثے کے وقت بس میں 46 مسافرین بھی سوار تھے۔ حیدرآباد میں عوامی نمائندوں کی سماعت کرنے والی ایک عدالت نے پیغمبر اسلام کے بارے میں متنازع بیان دینے کے مقدمے میں گوشہ محل سے BJP رکن اسمبلی ملون T راجا سنگھ کو تمام الزامات سے بری کر دیا۔ عدالت نے دونوں فریقوں کے دلائل اور شواہد کا جائزہ لینے کے بعد قرار دیا کہ راجا سنگھ کے خلاف عائد الزامات ثابت نہیں ہو سکے، جس کے بعد اسے بے قصور قرار دیتے ہوئے فیصلہ سنایا گیا۔
واضح ہے کہ 22 اگست 2022 میں اسٹینڈ اپ کامیڈین منور فاروقی کے حیدرآباد شو کی مخالفت کرتے ہوئے ٹی راجا سنگھ نے یوٹیوب پر شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ویڈیو جاری کی تھی، جس کے بعد کیس درج کیا گیا تھا۔ حیدرآباد کے شمس آباد میں واقع راجیو گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اتوار کی نصف شب ایک سنگین واقعہ پیش آیا، جب جرمنی کے شہر فرینکفرٹ سے آنے والی لفتھانسا کی پرواز لینڈنگ کے لیے تیار تھی کہ اچانک لیزر لائٹس طیارے کی کاکپٹ پر ڈال دی گئی۔ پائلٹ کی بروقت مستعدی کے باعث طیارہ بحفاظت لینڈ کر گیا اور کوئی حادثہ پیش نہیں آیا، تاہم پائلٹ نے فوری طور پر ایئر ٹریفک کنٹرول ATC کو اس واقعے کی اطلاع دی، جس کے بعد تحقیقات جاری ہے۔ بی جے پی طلبہ تنظیم ABVP نے ماسا ٹینک میں ہائیر ایجوکیشن کے دفتر کا محاصرہ کرنے کی کوشش کی۔ اس دوران کانگریس حکومت پر فیس باز ادائیگی کے اہل طلبہ سے فیس وصول کرنے کے عمل کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ ABVP کے طلبہ کی بڑی تعداد اس مقام پر جمع تھی۔ طلبہ اور پولیس کے درمیان گرما گرم ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ وزیر کی تقرری میں ناکام ہو کر محکمہ تعلیم کو کمزور کرنے پر کانگریس حکومت پر تنقید کی گئی۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پر تنقید کی کہ وہ پورٹ فولیو کو برقرار رکھنے کے باوجود اس کا مؤثر طریقے سے انصرام کرنے میں ناکام ہے۔ طلباء کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے فیس ری ایمبرسمنٹ فنڈز فوری جاری کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ انہوں نے انتباہ دیا کہ اگر حکومت نے طلباء کے ساتھ لاپرواہی کا رویہ جاری رکھا تو ABVP بڑے پیمانے پر احتجاج شروع کرے گی۔ پولیس نے احتجاج کرنے والے ABVP طلباء کو گرفتار کر کے قریبی پولیس اسٹیشن منتقل کیا۔ تلنگانہ ریاستی کابینہ کا اجلاس 2 جولائی کو طلب کیا گیا ہے، جس میں کئی اہم امور پر فیصلوں کا امکان ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے مرکزی حکومت سے پروجیکٹس کی منظوری اور دیگر امور کا جائزہ لینے کے لیے 2 جولائی کے اجلاس کے ایجنڈے کو طے کرنے کی چیف سیکرٹری کو ہدایت دی ہے۔ باوثوق ذرائع کے مطابق اجلاس کے ایجنڈے میں طلباء کی فیس ری ایمبرسمنٹ اسکیم، موسیٰ ترقیاتی پروجیکٹس کے پہلے مرحلے کی تفصیلی رپورٹ اور مرکزی حکومت کی دیہی ضمانت روزگار سے متعلق نئی اسکیم پر عمل آوری جیسے امور شامل ہیں۔ تلنگانہ حکومت نے فیس ری ایمبرسمنٹ اسکیم میں تبدیلی کا فیصلہ کیا ہے اور نئی اسکیم کے تحت فیس کی رقم کالجز کی بجائے طلباء کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کی جائے گی۔ حکومت نے نئی اسکیم کے بارے میں 6 جون کو جیو نمبر 9 جاری کیا، جسے تعلیمی اداروں کی جانب سے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے جیو پر عبوری حکم التوا جاری کیا ہے۔ ساس اور سسر کی لالچ نے خود ان کی اپنی بیٹی اور داماد کی جان لے لی۔ اتوار کے روز ضلع رنگا ریڈی شنکرپلی منڈل کے مکیلا پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع جنواڑہ گاؤں میں پیش آنے والے بالاسائی اور پدما کی خودکشی کے معاملے میں متوفی کے بھائی اروند کی شکایت پر پولیس نے تفتیش شروع کی تھی تو کئی چونکا دینے والے انکشافات سامنے آئے ہیں، جس میں 2 خودکشی بھی شامل ہیں۔ پولیس نے اس سلسلے میں 3 گرفتاریاں کی ہیں اور مزید تحقیقات جاری ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے اسپیشل انٹینسیو ریویژن SIR 2026 کے تحت ووٹر فہرستوں کی نظر ثانی کے لیے تقسیم کیے جانے والے انومریشن فارمز کے معاملے میں الیکشن کمیشن آف انڈیا کو ہدایت دی ہے کہ حیدرآباد میں اردو بولنے والے ووٹروں کی بڑی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے فارم اردو زبان میں بھی دستیاب کروانے کے امکان پر غور کریں۔ یہ ہدایت جسٹس بولم وجے سین ریڈی نے سماجی کارکن MA مجیب ایوب کی جانب سے دائر ریٹ پٹیشن کی سماعت کے دوران جاری کی۔ درخواست گزار کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ اسپیشل
इंटेंसिव रिवीजन मुहिम के तहत 25 जून से 24 जुलाई तक तकसीम किए जाने वाले एनुमरेशन फॉर्म सिर्फ तेलुगु ज़बान में शाये किए जा रहे हैं, जिसके बायस उर्दू समेत दीगर ज़बानें बोलने वाले हज़ारों वोटरों को मुश्किलात का सामना है। राजीव न्यूज़ की दीगर खबरों पर मोहम्मद अख्तर के साथ एक सरसरी नजर डालेंगे। रियासत कर्नाटक में आज से SIR का आगाज हो गया है। वज़ीर आला DK शिवा कुमार की क़यामगाह पहुंचकर मुकामी इलेक्शन कमीशन के अमले ने उन्हें फार्म्स हवाले किए। बाद में मीडिया से बात करते हुए DK शिवा कुमार ने कहा कि उनके घर से SIR का आगाज़ तो हुआ है, ताहम उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि फार्म को पुर करने के लिए उन्हें मुश्किलात पेश आई हैं। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि 29 जुलाई तक फार्म पुर किए जाएँ और उसे BLOs के हवाले किया जाए। वज़ीर आला ने नए वोटर्स को मशवरा दिया कि उन्हें अपने रिहायशी और कास्ट सर्टिफिकेट को भी जमा करवाना होगा। So today the SR has started from my house, being the first representative of the state, the Bangalore South District, and from Ramnagara my officers came. I have signed the form. I found it a bit difficult to enter all the details, but we can't have the experiences of downloading the form. There is an opportunity of downloading the form and entering through the telephone also online. But it is better all of us will receive the form, and any one member who is little bit educated can fill the entire form of all the members of the house. If someone is working outside the state or outside the residence, आम आदमी पार्टी ने अपोजिशन जमातों की जानिब से SIR प्रोसेस को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखे गए मकतूब पर कहा है कि आप पार्टी इंडिया इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है, लेकिन जब कभी भी पार्लियामेंट पे अपोजिशन ने सवाल उठाए, आम आदमी पार्टी ने अपोजिशन का साथ दिया। पार्टी के MP संजय सिंह हमेशा से मजबूत आवाज़ बनकर खड़े रहे। राम मंदिर चंदा स्कैम पर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आला सतह के लोगों को बचाया जा रहा है, छोटे दर्जे के अरकान को बली का बकरा बनाया गया। आरजेडी के लीडर मनोज झा ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करनी चाहिए कि इस बारे में फौरी इक़दाम करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही हमारी वाहिद उम्मीद है। कर्नाटक के वज़ीर दाखिला प्रियांक खड़गे ने कहा है कि हम RSS से सवालात करने पर भी खौफज़दा नहीं होंगे। मीडिया से बात करते हुए प्रियांक खड़गे ने कहा कि अगर RSS के लोग ये समझते हैं कि हमारी आवाज़ को दबाया जाएगा तो ये उनकी गलतफहमी है। जब तक हम दस्तूर के पासदार हैं, हम सवाल करते रहेंगे। उधर ठाकरे ग्रुप के लीडर आदित्य ठाकरे ने कहा है कि 2029 के आम इंतखाबात बीजेपी के लिए चैलेंज होंगे। मीडिया से बात करते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा कि बीजेपी ने राम मंदिर के लिए रथ यात्रा निकाली थी और आज अयोध्या में वो ज़मीन चोरी और स्कैम्स में मुलविस है। आदित्य ठाकरे ने दावा किया है कि 2029 में मुल्क की आवाम अयोध्या और उज्जैन में हो रही धांधलियों और स्कैम का बीजेपी को जवाब देंगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के सदर अजय राय को राम मंदिर जाने से रोक दिया गया है। बताया गया है कि कांग्रेस पार्टी का वफद राम मंदिर जाने का मंसूबा रखता था, ताहम पार्टी के रियासी सदर को मुकामी होटल में ही नज़रबंद कर दिया गया। मीडिया से बात करते हुए अजय राय ने कहा कि हम मंदिर जाकर भगवान राम का आशीर्वाद देना चाहते थे, लेकिन हमें दर्शन की भी इजाज़त नहीं दी गई। उन्होंने फिर एक बार कहा कि बीजेपी और RSS का भी राम मंदिर चंदा स्कैम से भी उनका ताल्लुक़ है। समाजवादी पार्टी के अयोध्या के MP उदेश प्रसाद ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चंदा स्कैम की तहकीकात होनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए SP MP ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी निगरानी में इस पूरे वाक़े की तहकीकात करनी चाहिए, राम मंदिर ट्रस्ट को मुअत्तल किया जाए। उदेश प्रसाद ने कहा कि बीजेपी राम मंदिर के नाम पर इक़्तिदार में आई थी और अब वो राम मंदिर से ही बेदखल होंगी।
3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के पेश नज़र जम्मू कश्मीर में गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजाम किए जा रहे हैं। अमरनाथ यात्रा की रूट पर CCTV और ड्रोन भी दस्तियाब रखे गए हैं। यात्रियों की सलामती के लिए भी गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। यात्रियों के काफिलों की भी निगरानी की जा रही है। वादी के दूसरे अजला में भी यात्रा के पेश नज़र चौकसी बढ़ती जा रही है। हिंदुस्तानी फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी सबदोश हो गए हैं और अब फौज की कमान जनरल धीरेज सेठ को सौंप दी गई है। अपनी विदाई परेड के बाद खिताब करते हुए जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि आर्मी चीफ की हैसियत से वो अपनी एक मियाद को अख्तिताम कर रहे हैं, लेकिन फ़ख्र और इत्मीनान के गहरे एहसास से भरे हुए हैं। सैनिक स्कूल से इस लम्हे तक का सफ़र नाकाबिल फरामोश रहा है। 4 दहाइयों से ज़्यादा अरसे तक हिंदुस्तानी फ़ौज में खिदमत अंजाम देना ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत रही है। उन्होंने कहा कि वो हिंदुस्तानी फ़ौज के हर सिपाही को खिराज पेश करते हैं, जिसमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने फ़राइज़ की अंजाम दही के तहत कुर्बानियाँ दी। जनरल द्विवेदी ने कहा कि हिंदुस्तानी फ़ौज ने हर मुहाज पर अपनी तैयारी, तवाज़ुन और चौकसी को बरकरार रखा। ऑपरेशन सिंदूर एक रोशन मिसाल की तरह खड़ा रहा और हिंदुस्तानी फौज ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने मजबूत अज़्म का इजहार किया। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि मुस्तकबिल की जो जंगें होंगी वो टेक्नोलॉजी पर मुबनी होंगी। राजस्थान के जयपुर में एक और इम्तिहान के दरमियान नकल नवेसी का इंकशाफ हुआ है। बताया जा रहा है कि 45 तलबा को पैरामेडिकल के इम्तिहान में मदद करने के लिए 5.5 लाख रुपये का मुआहिदा हुआ था। ताहम प्रभा देवी PG कॉलेज सेंटर के पास नकल नवेसी की कोशिश के दौरान इस मंसूबे को बेनकाब किया गया। पुलिस ने इस पूरे मामले में मुलविस 4 अफराद को गिरफ्तार किया है और तलबा के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। गुजरात के सूरत और दूसरे अजला में आज सुबह और दोपहर शदीद बारिश हुई है। बारिश के बाद कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। आवाम को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ओडिशा के भुवनेश्वर और दूसरे इलाकों में भी शदीद बारिश हुई है। आज सुबह से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी और बाज़ मुकामात पर बारिश के पानी के जमा होने की भी इत्तला मिली है। महकमे मौसमियात ने रियासत में मज़ीद बारिश की भी पेशकशी की है। राजस्थान के भीलवाड़ा में चोरी की संगीन वारदात पेश आई और सबसे दिलचस्प बात यह देखी गई कि सारिक जब मोबाइल की दुकान में सरखी के लिए दाखिल हुआ तो उसके चेहरे पर मुबैना तौर पर वज़ीर आज़म मोदी का मास्क देखा गया। बताया जाता है कि सारिक ने मोबाइल की दुकान से 5 लाख रुपये मालियत के 40 स्मार्टफोन्स का सरखा किया और फरार हो गया। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया और मज़ीद तहकीकात जारी है। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। ग्लोबल एरोस्पेस कंपनियों को हैदराबाद में मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाने की दावत। एरोमार्ट हैदराबाद 2026 से रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी का खिताब। रियासत के नए चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू की वज़ीर आला से मुलाकात, ओहदे का भी लिया जायजा। कांग्रेस हुकूमत आशीर्वाद सभा ने ही किसानों के साथ धोखा इजलास कर रही है, BRS लीडर हरीश राव का इल्जाम। पैगंबर इस्लाम के बारे में मुतनाज़ा बयान देने के मुकदमे में BJP MLA मलून राजा सिंह बरी। व्हाट्सएप में बड़ी तब्दीली, अब फ़ोन नंबर की बजाय यूज़र नेम से होगी पहचान। इसी के साथ उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए उर्दू न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।